بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ رشوة. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون رشوة فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة ويتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم دوستوں ساتھیوں عزیزوں اور بھائیوں، کتاب التوحید نے آج کی اس گفتگو میں قرآن کی آیت الم تر الی الذین یزعمون، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس چیز پر ایمان لائے جو تجھ پر اور تجھ سے پہلے اتاری گئی، چاہتے کہ تاغوت کے پاس فیصلہ لے جائے حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ اس سے کفر کرے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈال دے. یعنی آدمی گمان تو کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں جبکہ اس کا عمل دلیل پیش کرا کہ غلط ہے. مثلا ہر معاملے میں بندے کو فیصلہ کہاں سے کرنا چاہیے؟ قرآن اور سنت سے. بڑا خطرناک معاملہ ہے. آج مسلمان جو جتنا بڑا مسلمان ہے اتنی بڑی پکڑ ہوگی اس کی. عدالتیں ہیں، ایک آدمی دوسرے کا جھگڑا ہوتا ہے، کہاں فیصلہ ہوتا ہے لے کر کے؟ کورٹ میں. کورٹ میں قانون کون سا ہے؟ کفر کا قانون ہے، کفریہ نظام. گویا بندہ اس کفریہ قانون سے راضی ہے. کتنا خطرناک معاملہ ہے، اور اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا. اسی لیے بعض علماء نے لکھا کہ مسلمانوں کی آپس میں ایسی کمیٹیاں یا ایسے ذمہ داران ہوں کہ فیصلہ ان کا ان عدالتوں میں لے جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور یہ بھی جاننے کہ اگر مسلمان اپنا فیصلہ اپنے پاس کر لیتا ہے تو یہ عدالتیں شکریہ ادا کرتی ہیں. جیسے مسلم فیصلہ بورڈ کا مسئلہ ہے، طلاق نکاح وغیرہ کا مسئلہ جو ذیلی تنظیمیں حل کر لیتی ہیں تو عدالتیں اس کو تسلیم کر لیتی ہیں. انہیں فرصت مل جاتی ہے کہ داخلی مسائل میں، دین کے مسائل میں کیونکہ وکلاء اور ججوں کی تعداد بیچاروں کی وہ کہہ جانے قانون اور دین اور شریعت کیا چیز ہے. زیادہ کچھ قوانین کا انگلش میں ترجمہ ہوا وہی نہیں جانیں گے لیکن اس کی باریکی تو نہیں جانیں گے، تو وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن مسلمان کی بد نصیبی یہ ہے کہ وہ کفر کی عدالتوں پہ قرآن و سنت سے زیادہ اعتماد کرتا ہے. آج یہی صورت ہے، معمولی جھگڑا ہوا تو وہیں جاتا ہے. خود فیصلہ کرنے کے لیے یا قرآن و سنت کو نافذ کرنے کے بارے میں وہ نہیں سوچتا، جو کہ بہت بڑی غلطی اور قیامت کے دن سخت پکڑ ہے. اس سے دو نقصان ہیں. ایک تو بندے کا عقیدہ ہو جائے گا کہ قرآن یا اسلام مکمل نہیں ہے، یہ لوگ فیصلے میں محتاج ہیں اس دنیا کے قانون کے. ایک تو یہ میسج جائے گا. دوسرے شیطان خوش ہوگا. تیسرے طاغوت کی یعنی باطل معبودوں کی اس سے مدد ہوگی. تو اللہ نے ایسے ہی لوگوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ
کرتے تو غلط کام ہے لیکن گمان کرتے ہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں حالانکہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کہتے ہم تو سب ٹھیک چاہتے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ قرآن یا سنت سے کوئی فیصلہ نہ کرے اور کفر کے قانون کو بڑھاوا دے تو فساد پھیلا رہا ہے کہ فیصلہ کر رہا ہے یا اصلاح کر رہا ہے۔ وہ مسلمان جہاں کمزور ہیں دنیا میں، علماء ان کے پاس نہیں، غیر مسلم حکومتوں میں رہتے ہیں، ان کا معاملہ تو قدر غنیمت ہے کہ مجبور ہیں، لیکن ہندوستان میں یا خود پڑوس کا ملک پاکستان کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو صرف اس لیے ذبح کیا گیا کہ مسلمانوں نے اپنا ملک کیوں طلب کیا، یعنی اسلام کی خاطر لاکھوں مسلمانوں کو ذبح کیا گیا اور آج تک اس ملک کی بدنصیبی رہی کہ اسلامی قانون نافذ نہیں ہو سکا۔ کتنا بڑا غدر ہے اور کتنی بڑی بے وفائی اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، وہ بندے جنہوں نے قربانیاں دی۔ حالانکہ ہندوستان میں جو دور اندیش لوگ تھے، مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ مخالف تھے تقسیم تھے، وہ اس فتنے کو جانتے تھے کہ پاکستان بن جانے کے بعد جو مسلمان ہندوستان میں بچیں گے ان کے لیے بہرحال پریشانیاں اور تانا وغیرہ طنز و تشنی سے گزرنا پڑے گا، وہ چیز ہے، لیکن ٹھیک ہے کام ہو گیا، تقسیم ہو گیا ملک، اب وہاں پر اسلامی قانون کو نافذ کرنا چاہیے تھا، لیکن بدنصیبی کہ وہی کفر کا قانون، وہی جمہوریت کا راپنا، وہی گھٹالے، وہی گھپلے، وہی درگاہیں، وہی مزارے، آج تک وہاں پر اسلام نہیں آ سکا۔ یہ اللہ کے ساتھ دغا بازی نہیں ہے، عوام جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ان کے ساتھ دغا بازی نہیں ہے۔ یہی ہے کہ ان سے جب کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہیں گے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، اس سے بڑا فساد کیا ہے کہ وعدہ کیا کہ نہیں ہم اسلامی نظام اور اسلامی قانون نافذ کریں گے، اور آج تک اس وعدے کی مخالفت کرتے ہوئے نسلیں گزر گئی۔ اچھا مسلمانوں کی بدنصیبی بھی دیکھیے کہ جب دین کے لیے کوئی دیندار اور کتاب و سنت کا پیروکار عالم کوئی رہنمائی کرے گا اس کو نہیں مانے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک اہل حدیث عالم تھے، مولانا حسین مدنی یا جو ہے مفتی محمد حسن یہ دیوبندی عالم تھے، محمد علی جناح ایک بوہرا شیعہ فرقے کا ایک آدمی اس بمبئی سے اٹھا اور پورے ہندوستان پورے ملک کے مسلمانوں کو یہ منوا لے گیا کہ میں ہی اسلام کا جو ہے نظام نافذ کر سکتا ہوں۔ جس طرح اس دنیا میں اس دور میں ایران سیاسی طور سے پوری دنیا میں یہ تسلیم کروانا چاہتا ہے کہ مسلم قوم کی قیادت کا حق ایران کو ہے، یہ چیز جناح نے یہاں منوا دیا ہے۔ بوہرا فرقہ، باطل گمراہ شیعوں کا خطرناک فرقہ، یعنی اسلام سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، بس ظاہری مسلمان، اس کو پورے ملک کے مسلمانوں نے قائد اعظم بنا دیا، جبکہ قائد اعظم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ توحید ہے کہ ہمارا قائد اعلیٰ قائد اعظم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے علاوہ کوئی قائد اعظم نہیں۔ آج تک پوری پاکستانی قوم قائد اعظم کس کو کہتی ہے؟ جناح۔ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے، اور یہ عقیدہ توحید سے ٹکراتی ہوئی چیز ہے۔ یعنی ملک کے اندر چاہے عدالتوں کا نظام ہو، تقسیم کا نظام ہو، آج تک یہ دغا بازی چلی آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ فرمائے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ درست کر رہے ہیں، حالانکہ کہا کہ افحکم الجاہلیت یبغون، کہو کہ کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ایک فیصلہ اسلام کا ہے، ایک کفر کا ہے۔ کوئی اسلام کے فیصلے سے نہ راضی ہو، کفر کے فیصلے سے راضی ہو تو کیا کہا جائے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اللہ سے بہتر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن قوم کے لوگ اللہ کے فیصلے یا نبی کے فیصلے کو نہ مان کر کفر کی عدالتوں کے فیصلے تسلیم کرتے ہیں۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کیا وکالت پڑھنا حرام ہے؟ سوال آ سکتا ہے نا؟ جواب، اگر کوئی وکالت اس لیے پڑھتا ہے کہ یہ قانون درست ہے اور میں اسی لحاظ سے پیروی کروں گا صحیح ہے، تو کمائی اور پڑھائی سب حرام ہے۔ کوئی وکالت اس لیے پڑھتا ہے کہ نہیں ہم جس ملک میں ہے یہ قانون ہے اور میں یہ جب قانون جانوں گا تو اس قانون کے ذریعے اسلام یا مسلمانوں پر جو ظلم ہوگا تو میں اسلام کی نمائندگی کر کے، چونکہ یہی قانون عدالت مانے گی
تو میں اس قانون کے ذریعے اسے سمجھاؤں گا کہ دیکھو یہ ہے اور یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے آج بہت ساری عدالتوں میں بڑا مسلم وکیل تلاشو تو جلدی نہیں ملتے۔ شاہ بانو کیس کا جب معاملہ ہوا تھا مسلم مسلح بورڈ کا، تو کوئی ایسا مسلم وکیل جو سپریم کورٹ میں بحث کر سکے نہیں ملا۔ ایک وکیل یہ ہوا کہ غیر مسلموں کو سکھایا گیا، 25,000 روپیہ گھنٹہ، آج سے جو ہے کتنا 26-27 سال پہلے 25,000 روپیہ گھنٹہ پر ایک وکیل کی خدمات حاصل کی گئی اور چند دنوں کا معاملہ تھا۔ تو 2-3 دن میں جتنا اس کی فیس تھی وہ فیس بھی لیا اور اس کو سمجھا بھی نہیں پائے کہ اسلام پرسنل اللہ کیا ہے۔ ایسا بھی ہوا اس ملک کے اندر۔ تو مسلمان ان قوانین کو اگر سیکھنا چاہے، جاننا چاہے، اس لحاظ سے کہ اس کو جان کر کے میں جو مظلوم کی مدد کروں گا یا اسلام پر ہونے والے حملوں کا جو ہے دفاع کروں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ وقت کی ضرورت، یہ مقصد نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے، یہ ایک ضرورت ہے۔ اضطراری کیفیت میں ایسا کیا جا سکتا ہے، بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اگر اس کو مقصد سمجھ کر کے، غایت سمجھ کر کے، حق سمجھ کر کے وہی پڑھے سیکھے اور کہے کہ میں ان عدالتوں میں جج بنوں گا اور ان کا فیصلہ جو ہے اسی لحاظ سے نافذ کروں گا، تو حرام ہے مسلمان کے لیے، چاہے بینک کی نوکری ہو، چاہے ان عدالتوں کی جج کی نوکری ہو جہاں غیر اللہ کے قانون سے فیصلہ دیا جاتا ہے۔ وہ زندگی بھر کیا کرے گا؟ وہ کفر کے قانون سے تو فیصلہ دے گا۔ کس نے کہا اسے وہاں پہنچنے کے لیے؟ ہاں ٹھیک ہے، قانون کی پیروی کے لیے کچھ معلومات جائزے علم حاصل کرنے کی حد تک یا رہنمائی کی حد تک تو گنجائش ہے۔ اب حکم الجاہلیت الغول، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، جب تک کہ اس کی ساری خواہشیں میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ بن جائیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہوا۔ یہودی نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے جائیں گے، اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں لیتے۔ منافق نے کہا کہ نہیں، ہم یہودی کے فلاں عالم کے پاس لے جائیں گے فیصلہ، اس لیے کہ وہاں رشوت چلتی ہے۔ دونوں ایک جوہینہ قبیلہ کے کاہن کے پاس آئے کہ فیصلہ کرے کہ ہم کہاں جائیں فیصلہ لینے، تو اللہ نے آیت اتاری، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، گمان کر رہے ہیں کہ آپ پر اور آپ سے پہلے والے شریعت پر ایمان لائے اور اس کے باوجود وہ یہ سوچتے ہیں کہ طاغوت کے پاس جائیں فیصلہ لینے کے لیے، وقت أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا، تو اس موقع سے یہ آیت نازل ہوئی۔ رشوت اسلام میں حرام ہے، لیکن آدمی رشوت کے لیے وہاں جاتا ہے جہاں جلدی سے کام ہو جائے رشوت دے کر کے، یہ عام مزاج بنا لے گا، یہ غلط ہے۔ فیصلہ اپنے حق میں کرانے کے لیے رشوت دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ البتہ اگر انسان کا کہیں حق مارا جا رہا ہے، آپ کو آپ کا حق نہیں مل رہا ہے بغیر رشوت دیے، تو آپ اپنا حق رشوت دے کر لیں گے، تو وہاں رشوت دینے والا گنہگار نہیں، رشوت لینے والا گنہگار ہے۔ لیکن آپ دوسرے کا حق مارنے کے لیے رشوت دیں کہ اسے ایک چیز نہ ملے مجھے مل جائے، تو دینے والا اور لینے والا دونوں گنہگار ہیں۔ بندہ کبھی زبردستی رشوت دے کر کے، کوئی جج ہے فیصلہ نہیں کرنا چاہتا، غلط، لیکن رشوت اور ڈنڈے کی قوت یا غنڈہ گردی سے فیصلہ کرنا مجبور ہے، تو پھر وہاں پر دینے والا گنہگار ہے اور لینے والا بنسبت اس کے کم گنہگار ہوگا۔ تو یہ رشوت کی 3 صورتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اسلام میں رشوت حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ لیکن جو بات اضطراری حالتیں آتی ہیں کہ آدمی کبھی اپنی جان بچانے کے لیے رشوت دیتا ہے، راستے سے گزرے پکڑ لیا کسی نے، پولیس جیسے پریشان کرتی ہے اس وقت مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، اب اگر کچھ نہ دے اسے تو جان چلی جائے گی، زندگی پریشان کر دے گا، تو یہاں وہ رشوت نہیں لے رہا، وہ تو ایک طرح سے
ظلم سے بچنے کے لیے ایک مال دے رہا ہے، ایک ملازمت ہے یا ایک لائسنس آپ کو نکالنا ہے کسی کام کا، پتہ ہے کہ آپ اس کے مستحق ہیں سب ہیں، لیکن آپ جب تک رشوت نہیں دیں گے آپ کا کام نہیں ہوگا، تو وہاں رشوت لینے والا گنہگار ہے، دینے والا مجبور ہے، مضطر ہے، خوشی سے نہیں دے رہا اس رشوت کو۔ یہ بھی کہا گیا اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق اور ایک یہودی کا جھگڑا ہوا، دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، منافق اس فیصلے سے راضی نہیں ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ منافق نے کعب بن اشرف کے پاس جانے کے لیے کہا اور یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے کہا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان کو یہ کیفیت حقیقت معلوم ہوئی تو اندر گئے اور تلوار سے منافق کی گردن اڑا دیا کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں غیر یعنی یہودی کا فیصلہ کیسے تم ماننے گئے اور کیسے قبول کیا؟ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر نے کیسے قتل کر دیا جبکہ قتل کسی کو نہیں کرنا چاہیے، تو بعض علماء نے کہا کہ چونکہ حالانکہ اس واقعے کی صحت بھی ماننے نظر ہے، لیکن بعض نے کہا کہ چونکہ ان کی غیرت تھی، اسلامی غیرت کہ دین کے اندر سب سے بڑی چیز اللہ کے قانون کی حفاظت کی غیرت، اور کبھی انسان قانون ہاتھ میں نہ لے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جائے، کسی بھی قانون کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، غیرت ہو اس کے باوجود، جیسے سلمان رشدی ہے، تسلیمہ نسرین ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ واجب القتل ہے اسلامی عقیدے کے لحاظ سے، یا کوئی بھی آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے قتل کے کا وہ مستحق ہے، لیکن کیا آپ ہر جگہ قتل کرتے چلیں گے؟ نہیں، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں۔ اگر کسی نے ایسا قدم اٹھا دیا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرے گا، لیکن قانون کا بہرحال اس کو جو ہے اختیار یعنی جو ہے احترام اس ناحیے سے کرنا چاہیے کہ کوئی ہنگامہ، کوئی فتنہ، یہ چیزیں نہ ہونے پائیں۔ مدینہ میں کچھ سالوں پہلے، 4-5 سال پہلے، کچھ شیعہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جا کے خوب گالی دے رہے ہیں، اسے ماں بہن بیٹی، چونکہ لان تان کرتے ہیں نا، گالی دے رہے ہیں، تو 2 چند عرب نوجوانوں نے ان کو پکڑا اور بہت جم کر ٹھکائی کی، خوب پٹائی کی، پولیس ان کو گرفتار کر کے لے گئی۔ گالی دینا جرم ہے، لیکن ایک قانون کے ہوتے ہوئے کسی پر ہاتھ اٹھانا یہ بھی جرم ہے۔ پولیس گرفتار کر کے ان عرب نوجوانوں کو لے گئی، عدالت نے فیصلہ ان کے لیے قاضی نے طلب کیا، تو قاضی نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے، گالی دینا کفر ہے، حرام ہے، آپ پولیس کو خبر کرتے، فیصلہ آپ قانون سے کرتے، لیکن آپ لوگوں نے خود قانون ہاتھ میں سمجھایا کہ اسلامی غیرت ہونی چاہیے، مگر کوئی قانون ہے تو بہرحال اس کا بھی احترام اور فتنہ وغیرہ نہ پیدا ہو، اس کا بھی آپ لوگ خیال کرتے رہے، یہ ہونا چاہیے۔ تو الم تر الی الذین یزعمون، اللہ نے فرمایا کہ یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ شیطان انہیں خوب گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے، اور یہ لوگ کچھ اور ہی پروگرام اور پلاننگ مناتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے ان آیتوں میں ہمیں حکم دیا کہ انسان اللہ کے قانون کی پابندی کرے، کہیں بھی کوشش ہو قرآن سنت تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے، کفر کی عدالت یا کفر کی جگہوں پہ نہ پولیس میں جانے کی ضرورت پڑے نہ تو عدالت میں جانے کی ضرورت پڑے، کہ مسلمان ایسی زندگی گزارے۔ انشاءاللہ یہی توحید ہے، جہاں بالکل مستر ہے، بے چین ہے، اس کی اضطراری کیفیت الگ ہے، گنجائش ہے۔ اللہ ہماری اور آپ کی خطاؤں کو معاف کرے اور ہمیں توحید کی نعمت سے نوازے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔